نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم ایک نئی کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کتاب عربی زبان کے قواعد سے متعلق ہے، اور چونکہ بنیادی طور پر عربی زبان کے قواعد دو حصوں میں منقسم ہیں، جن میں سے ایک کا نام علم نحو ہے اور دوسرے کا نام علم صرف ہے، تو اس لیے یہ کتاب علم صرف سے متعلق ہے۔ عربی مدرسوں میں علم صرف کی جو ابتدائی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں تمرین الصرف بہت مقبول ہوئی ہیں۔ اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ زبان کے قواعد کو مشقوں، جملوں، عبارتوں اور مثالوں سے سمجھایا گیا ہے۔ اس کتاب کے مصنف حضرت مولانا معین اللہ ندوی رحمہ اللہ ہیں، جو جس وقت یہ کتاب تصنیف کی گئی تھی اس وقت دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ابتدائی درجوں کے مدرس تھے، اور یہ کتاب صحیح معنوں میں بچوں کے لیے بہت مفید اور بہت ہی زیادہ سود مند ہے۔ اب ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سبق ہے کلمہ۔ جو لفظ با معنی مفرد ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہر ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جملہ سمجھ میں آ جائے۔ اصل میں لفظ کہتے ہیں کہ جو بھی بات منہ سے نکلتی ہے، اور پھر لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے با معنی اور دوسری قسم ہوتی ہے بے معنی۔ جو با معنی لفظ ہوتا ہے اس کو موضوع کہتے ہیں، اور جو بے معنی لفظ ہوتا ہے اس کو مہمل کہتے ہیں۔ تو با معنی موضوع کی دو قسمیں ہیں، ایک مفرد اور ایک مرکب۔ تو لفظ با معنی کی جو مفرد قسم ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ جو لفظ با معنی مفرد ہو وہی کلمہ ہوگا، جو لفظ بے معنی مفرد ہو اس کو کلمہ نہیں کہیں گے۔ جیسے دیزن، زید کا الٹا، تو وہ کلمہ نہیں ہے کیونکہ وہ بے معنی ہے۔ تو کلمہ کہتے ہیں جو لفظ با معنی مفرد ہو اس کو، جس کو انگریزی میں یوں کہہ سکتے ہیں سنگل میننگ فل ورڈ، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اب اس کلمے کی جو ہے وہ تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم سب جانتے ہیں کہ اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے معنی مستقل ہوں اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے، اس کو اسم کہتے ہیں۔ تو وہی یہ کہہ رہے ہیں، اسم وہ کلمہ ہے جو خود اپنے معنی بتائے، اپنے معنی بیان کرے۔ ایک چیز اور کہ اس کو معنی بھی پڑھ سکتے ہیں اور معنی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسم وہ کلمہ ہے جو خود اپنے معنی بتائے اور اپنے معنی بیان کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، اور تینوں زمانوں یعنی ماضی کا مطلب پاسٹ، حال یعنی پریزنٹ، مستقبل یعنی فیوچر میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے۔ جیسے قلم،
حامدن، مسجدن، انا یعنی میں۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اور اس میں تینوں زمانوں یعنی ماضی، پاسٹ، حال یعنی پریزنٹ، مستقبل یعنی فیوچر میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں پایا جائے۔ جیسے فعل اس نے کیا، ذہب وہ گیا، یذہب وہ جاتا ہے، یذہب وہ جائے گا۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہ آئیں، لیکن جب اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ مل جاتا ہے تو اس کے معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ جیسے الی تک، من سے، علی پر۔ یہاں ایک بات تنبیہ کے طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ بعض لوگ اسم اور انگریزی زبان کے ناؤن کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ یہ ایک صریح غلطی لوگ کرتے ہیں جس پر ہم آئندہ انشاءاللہ بحث کریں گے۔ اب یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک یہ کلمے جو ایک بات میں ہوتے ہیں اگر صحیح نہ ہوں تو بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ ان کلمات کو علیحدہ علیحدہ صحیح بنانے کے کچھ قاعدے ہیں، اسی کے علم کا نام علم صرف ہے۔ یعنی جب ہم کوئی بات کہتے ہیں تو اس میں کئی لفظ ہوتے ہیں، کبھی زیادہ ہوتے ہیں کبھی کم ہوتے ہیں۔ جیسے شائق مسجد کی طرف گئے، اسی کو عربی میں اس طرح کہیں گے کہ ذهب شائق الی المسجد۔ اب اس میں 4 لفظ ہیں، ذهب، شائق، الی اور المسجد۔ اب یہ چاروں الگ الگ ہیں۔ اب ان چاروں میں ذهب، ذہب کیوں نہیں ہے، ذهب کیوں ہے؟ تو اس کو صحیح بنانے کے کچھ قاعدے ہیں کہ ذہب نہیں ہے بلکہ ذهب ہوگا۔ تو ان قاعدوں کو جاننے کا نام علم صرف ہے۔ اسی طرح شائقن ہے، اب کوئی کہے شائق، شائق تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کو بنانے کے قاعدے ہیں جس کی وجہ سے وہ شائق ہے۔ اسی طرح الی ہے، کوئی کہے الا تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح المسجد کو کوئی المسجد کہے، تو انہی کو جاننے کا نام علم صرف۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ علم صرف وہ علم ہے جس میں کلموں کو بنانے اور ان میں تغیر یعنی تبدیلی یعنی چینجز کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے۔ اس علم کو سیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم صحیح طور سے کلمات کا تلفظ یعنی پرننسیشن کر سکیں، ذہب کو ذہب نہ پڑھیں، شائق کو شائق نہ پڑھیں، المسجد کو المسجد نہ پڑھیں، تو ہم ہر ایک کلمے کا صحیح پرننسیشن، صحیح تلفظ کر سکیں۔ اس لیے علم صرف کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور اب بہت جلد ہی انشاءاللہ اگلا سبق اپلوڈ ہوگا جس میں فعل وغیرہ سے بحث کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔